شرک مت کرو، شرک مت کرو. اور کتنی شرک کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں در آئی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں اس کا، دبیب نمل کی طرح، دبیب نمل کی طرح. تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیے جائیں گے، ایک غلط تصور ہے یہ. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو. نکرہ تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، شیئا نکرہ ہے اور لا نفی ہے. اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر وہاں گیا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. گناہ کے اوپر اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، وہ اللہ چاہے تو بخش دے، مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخشش ناممکن ہے، بخشا نہیں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز، نقطہ وسط اور نقطہ اختتام یہی توحید کا مسئلہ ہے. پوری زندگی بتاتے رہے توحید یہ ہے، توحید یہ ہے. اگر کہیں ایسا کچھ نظر آیا جو توحید نہیں ہے، شرک کی قبیل سے فوراً اس پر نکیر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے یہ. تو وہ جو خطیب تھا اس نے رسول اور اللہ کو واو کے ذریعے ذکر کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ہما کا صیغہ استعمال کیا، جو دونوں کی نافرمانی کرے.